کلمہ لا الہ الا اللہ، جو اسلام کا پہلا پلر ہے، جسے ایک غیر مسلم بولتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ 5 سمے کی نمازوں میں اسے ہر مسلم بولتا ہے، ہر اذان میں سنتا ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمان سب سے پہلے یہی کلمہ سکھاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمہ کا ارتھ کیا ہوتا ہے، اس کی ویاکھیا کیا ہوتی ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے ہم میں سے ادھیک تر لوگ نہیں جانتے، حالانکہ اس چھوٹے سے شبد کے اندر ارتھ اور ویاکھیا کا سمندر بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کلمہ کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کلمہ پر سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ دنیا کے سارے شبدوں میں، دنیا کے سارے کلمات میں سب سے زیادہ مظلوم یہی شبد اور یہی کلمہ ہے۔ تو آئیے لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی 2 شبدوں سے مل کر بنا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے 2 پلرز ہیں، پہلا انکار یعنی نگیٹو اور دوسرا اثبات یعنی پازیٹو۔ پہلا پلر نفی ہے، انکار ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی سچا عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی سچا پوجا کے لائق، یہ انکار ہے کہ عبادت اور پوجا کے لائق کوئی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہر طرح کے شرک کا انکار کر دیتا ہے اور ہر چیز کی عبادت کو باطل اور نرست ٹھہراتا ہے۔ دوسرا پلر ہے یعنی پازیٹو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ دوسرا پلر یہ ثابت کرتا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ روم میں کوئی نہیں ہے سوائے احمد کے، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ صرف احمد ہی روم میں ہے، احمد کے علاوہ اور کوئی روم میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کہا جاتا ہے کہ احمد روم میں ہے تو ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ممکن ہے احمد کے علاوہ بھی کوئی ہو جس کو بات کرنے والے نے دھیان میں نہیں رکھا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی روم میں ہے ہی نہیں سوائے احمد کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن سے اس بات کو کھرچ کر نکال دیا جاتا ہے کہ احمد کے علاوہ کسی اور کا تصور رکھو ہی نہیں، احمد کے علاوہ کسی دوسرے کا سرے سے روم میں وجود ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تمہارے ذہن میں خیال آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں پہلے شرک اور کفر کا انکار ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں۔ گویا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا عقیدہ اور اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق سرے سے ہے ہی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنة۔ عبادت نام ہے ہر اس پروکچھ اور پرتیکچھ کتھن اور کرم کا جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے۔ عبادت میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، انتہا درجے کا پریم اور انتہا درجے کا انوسرن۔ اگر انتہا درجے کا پریم آ جائے اور انتہا درجے کا انوسرن آ جائے تو اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اس طرح عبادت ہر وہ کام ہوا جو کسی وشیش مہیما کی آگیاکاری پراپت کرنے کے لیے کیا جائے یا اس کی اوگیا کے ڈر سے کیا جائے۔ اس لیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ہی عبادت نہیں ہیں، بلکہ کسی وشیش مہیما سے دعا کرنا، اس کے نام کی نیاز دینا، اس کے نام سے نظر دینا، اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا، اس کا چکر لگانا، اس سے امید اور ڈر رکھنا، یہ سب عبادات ہیں جن کو ماتر اللہ کے لیے انجام دینا ضروری ہے۔ ویسے بھی ہم نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے سہایتا چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی سے سہایتا نہیں چاہتے۔ اور نماز کے اندر جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں
تو یہی دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے زیادہ آگیاکاری ہوں۔ پریے شروتاگن، ہم نے کہا لا الہ، تو لا کا ارتھ ہوتا ہے نہیں، لیکن الہ کا کیا ارتھ ہوتا ہے؟ الہ عربی زبان میں 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، الف، لام اور ہا، جس کے وبھن ارتھ بیان کیے گئے ہیں۔ شرن لینا، پناہ پکڑنا، بے انتہا شوق اور پریم سے دوسروں کی طرف متوجہ ہونا، شانتی اور اطمینان حاصل کرنا۔ اس طرح الہ کا معنی یہ ہوا کہ او معبود جو عبادت کا حق رکھتا ہو، عبادت کا ادھیکار رکھتا ہو، کس بنیاد پر؟ ان وشیشتاؤں کے آدھار پر جس سے وہ پریپورن ہے، اور یہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ انسان سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے لابھ اور ہانی کا مالک کون ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہی نے اسے پیدا کیا، اس سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی دنیا پر شاسن کر رہا ہے، وہی ہر بھلائی کا اختیار رکھتا ہے، وہی نقصان سے بچا سکتا ہے، اس کا دل، دماغ، جگر، گردہ، تات پرجیے کے جسم کا ہر حصہ اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے یہ سارے انگ صحیح کام کرتے ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، اولاد دینا سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ سے ٹوٹ کر پریم پیدا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کا اپنی ماں کی گود سے تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کی دیا سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر صبر کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ عبادات کے جو بھی کام ہیں سب اللہ کے لیے کرنے لگ جاتا ہے، پریشانیوں میں اسی سے لو لگاتا ہے، کٹھنائیوں میں اسی کو پکارتا ہے، اسی کے پاس پناہ طلب کرتا ہے اور اسی کی محبت میں سکون پاتا ہے۔ اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کی مانگ، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، عبادت کے سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے شروع کر دیے جائیں۔ اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن عبادت کے کچھ کام کسی دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے، جیسے کسی دوسرے کو مشکل دور کرنے والا سمجھتا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا مانتا ہے، کسی انسان پیر فقیر کی قبروں پر سجدے کرتا ہے، ان کے لیے نظریں مانتا ہے، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتا ہے، تو مانو اس نے لا الہ الا اللہ کی مانگ کو پورا ہی نہیں کیا۔ کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے علاوہ ہر ایک کی پوجا پاٹ چھوڑ دے، نماز اللہ کے لیے ادا کرے، رکوع اللہ کے لیے کرے، سجدہ اللہ کے لیے کرے، دعا اللہ کے لیے کرے، ذبح اللہ کے لیے کرے، قربانی اللہ کے لیے کرے، نظر اللہ کے لیے دے، پناہ اللہ سے مانگے، فریاد صرف اللہ رب العالمین سے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ حج آیت نمبر 62، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور وہ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ باطل ہے۔